اللہ سے راضی رہے۔ ولادت، حضور تشریف لائے۔ اب یہاں پر میں اپنے ذوق میں میرا اپنا تخیل ہے، آمنہ کہتی ہیں میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ ماں تو کہا ہی کرتی ہے کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آئیں، وہ کہتی ہیں آمنہ تو نے دیکھا ہے کیا؟ تو نے تو صرف اپنا ٹبر دیکھا ہے، تو کبھی باہر چار دیواری سے گئی نہیں۔ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مجھ سے پوچھ یہو جہا میں نہیں دیکھی۔ بابا عبد المطلب آ کے کہتے ہیں تم دونوں کیا کہتی ہو کہ تم دونوں نے نہیں دیکھا؟ مجھ سے پوچھو، میں کئی ملکوں کے سفر کرتا ہوں تجارت کے لیے، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفا کہا گردیدام بہرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گری۔ مجھ سے پوچھو دنیا والوں تم نے کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ، جو بھی دیکھا آج کے لوگ، جو بھی دیکھا آج کا حسن، جو بھی دیکھا آج کے چہرے۔ مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ ارے میں نے تو آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا۔ ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ مجھ سے پوچھو میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دے حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دے حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملے اے دین کملا کسے نے جڑی ہوئے بال کوئی نہیں۔ فلک دے چمتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کا۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ دور سے اچھے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے۔ سارے نہ بولو، اصلی عاشق بولو ذرا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ حضرت جی تشریف لے آئے ہیں، میں ان کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں، آپ کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ یوں ہی جوش خطابت میں نہیں کہا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بتایا کہ آقا کیسے، جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا جیسا کوئی نہیں۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک
تبوک میں دیکھا, کبھی گلی میں دیکھا, کبھی بازار میں دیکھا, لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں پر, میں قربان جاؤں سیدہ پر, طیبہ پر, طاہرہ پر, عائشہ پر, جنہوں نے وضحا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی, کائنات والےو تسی سمجھ دے سورج بہتا سونا ہے, سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسن محمد مصطفیٰ, حسن محمد مصطفیٰ, سیرت ام عائشہ صدیقہ, سیرت ام عائشہ صدیقہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا کتھے میرے علی, کتھے تیری شنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا. جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بتایا, ہائے ہائے ہائے, انہوں نے کہا میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا, انہوں دا نام سی محمد. وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو, میں محمد چور, میں محمد ٹھگ لوکو, میں محمد چور, جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں, میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے, سر جھکا کے بولیں حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے. قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے. جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگیں فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے, جسے چومیں حسین بنے, جسے مصلی دیں صدیق بنے. جملے بڑے تھے, آواز تھوڑی رہ گئی آپ کی. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا. یہاں پہ میں ایک جملے کے لیے رکنے چاہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے رکنے دیتے ہیں تو. بعض بندوں نے, میرا اپنا میں ذوق میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, حضور کی ذات اقدس کو اپنے ذہنوں میں سوچا تو پھر جھگڑے شروع ہو گئے. محدود کیا, سوچ آپ کی محدود ہے, حضور کی نبوت لا محدود ہے, حضور کی رسالت لا محدود ہے. ہائے ہائے ہائے, حضور کی رسالت لا محدود ہے. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, میں تقابل نہیں کر رہا, پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے, میں سہارا لے رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ڈنڈا. حکم دیا اضرب بعصاک البحر, دریا پہ مارو. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا, دریا ٹکڑے ہو گیا, دریا پھٹ گیا. بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا, میں تقابل نہیں کر رہا, بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا, دریا پھٹ گیا, ٹکڑے ہو گیا. میرے آقا کی جانب دیکھیے, میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند پھٹ گیا. وہاں دریا پھٹا, یہاں چاند پھٹا, وہاں دریا ٹکڑے ہوا, یہاں چاند ٹکڑے ہوا. لیکن دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. جب ڈنڈا دریا, میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. گویا اللہ فرماتے ہیں میں بتلا رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں, موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے, اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اپنے ذہنوں میں سوچا نا, اور پھر جھگڑے شروع ہوئے اپنے ذہنوں میں. کہیں ناراض نہ ہونا, میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنا. کہیں جھگڑا شروع ہوا یہ میلاد کا, ولادت کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, حضور کی ولادت, حضور کا میلاد, اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں. جو میرے جملے سے اتفاق کرتے ہیں صرف وہ مسکرائیں, باقی نہ مسکرائیں. حضور کی آمد, حضور کی ولادت, حضور کا میلاد, اس سے بڑھ کر خوشی بولیے ذرا نہیں. اور
کہیں جھگڑا کسی اور حوالے سے، کہیں جھگڑا نور کے حوالے سے، بشر کے حوالے سے۔ میں کیا کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کی خدمت میں، اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ کیوں محدود کرتے ہو؟ نور کے حوالے سے دیکھو تو یوں تو سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، تارے بھی نور ہیں، دودھ کو بھی بعض علاقوں میں نور کہا جاتا ہے، آنکھ کی اس روشنی کو بھی نور کہا جاتا ہے، یوں تو یہ بھی نور ہے، جنت میں بھی نور ہے، لیکن جیسے حضور نور ہیں ویسا سورج بھی نور نہیں، ویسے جنت میں بھی نور نہیں، اور جیسے آقا بشر ہیں ویسا آدم سے عیسیٰ تک، یہ چلو کچھ نہیں کہتا کہ میں کس کے حوالے کرنے لگا تھا، ناراض ہو جائے، آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے عیسیٰ تک نہ کسی ماں نے ایسا بشر جنا نہ جن سکتی ہے۔ اور اس نور کے حوالے سے اگر جھگڑا ہے تو پھر قاضی کا ایک جملہ سنیے، پیارے آقا عشاء کی نماز پڑھا کر مصلی پہ تشریف فرما ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، اٹھ کر چلے گئے، دو صحابی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، کافی دیر کے بعد وہ اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے، پھر واپس آ گئے۔ پیارے آقا نے کہا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر اتنا گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے واپس آ گئے ہیں، تاروں پہ بھی ابر چھایا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں، سخت اندھیرا ہے، واپس آ گئے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہیں؟ عرض کیا لاٹھیاں۔ پرانے دور میں لوگ ہاتھوں میں سوٹی، ڈنڈا، سٹک، لاٹھی وہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا لاٹھیاں۔ حضور فرماتے ہیں یہ لاٹھی میرے قریب کرو۔ پیارے آقا نے لاٹھی اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا اور اس کے سرے پہ نبوت کی انگلی رکھ دی، اس سرے سے نور نکلا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں آپ نہ کہیں، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، اس سرے سے نور نکلا۔ یہ جس طرح آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے، یہ لو لے چلو، وہ لے کے صحابی جا رہے ہیں، ایک موڑ اگلا موڑ، تیسرے موڑ پہ ایک نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا، کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا یہ لائٹ کسی سائنسدان کی بنائی تھوڑی ہے، یہ نور تو حضور کی انگلی سے نکلا ہے، تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ سبحان، میں نے حوالہ دے دیا، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ بات میں نے یہاں تک پڑھی کتاب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ بات پڑھ لی ہے، اسے سناؤں گا کیسے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے اگلی بات ذہن میں ڈالی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن اٹھا، قرآن میں میں نے محبوب کو نور نہیں کہا، منیر کہا۔ کیا کہا؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بن جائے۔ اور علماء سے پھر پوچھئے، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا، صدیق اکبر بن گیا، عمر لگا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان لگا، ذی النورین بن گیا، علی لگا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ لگا، کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ لگا، کاتب حدیث بن گیا، حمزہ لگا، سید الشہداء بن گیا، ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا، عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا، حنظلہ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا، کعبے پہ چڑھ گیا۔ نے میرے آقا کو آلہ بنا کے بھیجا، عرفہ بنا کے بھیجا۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تھوڑی رہ گئی، تھوڑی رہ گئی۔ سبحان اللہ، ایک جملہ میں چاہ رہا ہوں، ویسے تو میں اس آئے مبارکہ کی طرف آئے نہیں، بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا، ایک جملہ میں آپ کے حوالے کروں۔ میرے آقا سب کچھ لے کر آئے، اسی لیے تو اللہ نے
अतममतु अलैकुम फरमाया, और हुजूर फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाह ने जो जो अच्छाइयाँ भेजनी थी जो जो, वो सारी मुझे दे के भेज दी। रब ने पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं। अब रब ने जब पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं, तो कोई आएगा क्यों, वो लाएगा क्या? सुभान अल्लाह। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। सब कुछ जब हुजूर लेकर आ गए, रब ने पीछे अच्छाई छोड़ी कोई नहीं, तो अब कोई आएगा क्यों, वो लाएगा क्या? अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अकमल उसे हम कहते हैं जिसमें ना कोई चीज दाखिल की जा सके, ना उसमें से कोई चीज निकाली जा सके। अल्लाह फरमाते हैं दीन अकमल है, कलमा अकमल है। बैठे हो, चले गए हो, बैठे हो, आजान अकमल है। बोलिए बोलिए जरा मेरे साथ, दीन अकमल है, शरीयत अकमल है, इस्लाम अकमल है, कलमा अकमल है, कुरान अकमल है। अजान न कुछ दाखिल कर सकते हो, न कुछ निकाल सकते हो। अच्छा, दीन है किसका? मेरे अल्लाह का। किसका? बस एक जुमला ये सुन लीजिए, मैं एक अपने मन की भी बात आपके हवाले किए जाऊं। दीन है किसका? अल्लाह का। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, अब इसकी निस्बत होगी हुजूर के साथ, इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयतें कभी मक्की हैं, इतना भरे मजमे में मुख्तलिफ तबकात से लोग तशरीफ लाए होंगे, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो भरे मजमे से मुझे कोई बता सकता है कि अल्लाह मक्की है या मदनी है? जी, अल्लाह मक्की है, अल्लाह मदनी है? नहीं। लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी मदनी। इस तखसीस ने बात को वाजे किया कि अब इसकी निस्बत है हुजूर से। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं लोगों, मैं कोई अपनी खिताबत के लिए जुमला नहीं बोलने जा रहा। जो नए साथी तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। मैं कोई अपनी वाह के लिए ये जुमला नहीं बोलने जा रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इन उलमा के हुक्म पर यहां पर बैठा हूं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। दीन अल्लाह ने हुजूर को दिया। आप उसे यूं समझिए, आप खेत में गए, आपने खेत में बीज बोया। अगर सुन रहे हो तो मैं अर्ज करूं, वरना मैं शेर सुनाऊं दो जो। आप खेत में गए, आपने खेत में बीज बोया। क्या बोया? बीज बोया। फसल तैयार हो गई। जब फसल तैयार हो गई, आपने फसल काटी, लाके गोदाम में रख दी। माशाअल्लाह अजीजम तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना हाफिज जफर शहजाद साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। आपने पहले सुना हुआ है जी? ये पाकिस्तान का इलाका? अच्छा, यहाँ पहली दफा। लेकिन ऐसे हजरात तो मौजूद होंगे ना जिन्होंने, हाँ, आप सुनेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं एक जुमला पूरा कर लूं जी, मुकम्मल कर लूं जी। मैं एक मिसाल दे रहा था। आप अगर दाएं बाएं देखते हैं तो फिर मैं इसलिए रुक जाता हूं। आप खेत में गए, खेत में आपने बीज बोया। फसल जब तैयार होगी, आपने फसल काटी, आपने लाके गोदाम में रख दी। खुदारा मेरे इस जुमले को ध्यान से सुनिए। अगले दिन फिर गए, आपने फसल उठाई गोदाम में, फसल उठाई गोदाम में। 10, 15, 20 दिनों के बाद सारी फसल खेत से उठकर कहां आ गई? जो सुन रहे हैं वो बोले। खेत से उठकर कहां आ गई? गोदाम में। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, हुजूर अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा को देते हैं। आवाज कम रही, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा में रखते हैं। अल्लाह से लेते हैं, सहाबा को देते हैं। 23 साल गुजर गए। ये खूबसूरत मंजर मेरा अल्लाह भी तो देख रहा था। अल्लाह ने इस आयत को पीछे बचा के रखा हुआ। अब जब हज्जतुल विदा का मौका है, अराफात का मैदान है, हुजूर ऊँटनी पर सवार हैं, जिब्रील अमीन आए इस आयत को लेकर और अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती।
اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے محبوب دین میرا میں نے آپ کو دیا, آپ نے صحابہ کو دے دیا, تو میں اللہ اوپر کم کی مور لگا کے تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. آپ کے اڑوس پڑوس میں خواہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ کہہ دو, میں بات پوری کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے کم کی مور لگا دی, یہ دین ہے ہی اب. آپ نے جب ساری کھیت سے فصل اٹھا کر گودام میں رکھ دی, اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ سوچ لو پھر کہاں سے لے گا؟ حضور نے جب دین صحابہ کو دے دیا, اب امت دین کہاں سے لے گی؟ صحابہ. میرے تبلیغی بھائی بیٹھے ہوں گے سبحان اللہ پہ انشاءاللہ جنت میں اب پھر درخت لگنے والا ہے. یہ جو فرماتے ہیں نا کہ حضور نے یہ فرمایا, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے جب کم 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 کی موریں لگا دی کہ یہ دین صحابہ کا, پھر حضور نے فرمایا صحابہ سن لیا, اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی. سبحان اللہ, اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی, اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے. پھر صحابہ نے پہنچایا, صحابہ نے پہنچایا. اب ایک قاضی کا درد دل سنیے, اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ جملہ حضرت مولانا استاد العلماء پیر ناصر صاحب تشریف فرما ہیں, میں ان کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا. یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے, مکمل ہے. پھر عرض کر رہا ہوں مکمل ہے, لیکن چونکہ یہ تو میں نے خواص کے لیے عرض کیا کہ مکمل ہے, چونکہ میرے نوجوان کے ایمان کے کو خراب کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر, تو میں عوام تک, عام بندے تک بات پہنچانے کے لیے اپنے اس کہے ہوئے جملے کو ادھورا کہہ رہا ہوں. جملہ یوں مکمل کر رہا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. ورنہ یہ جملہ مکمل ہے. یہ جملہ اس لیے مکمل ہے کہ جب صحابہ کہہ دیا تو اہل بیت اس میں آ گئے. اہل بیت اس میں آ گئے جب صحابہ کہتے. حضرت علی صحابی ہے نا, اہل بیت ہیں. فاطمہ اہل بیت میں ہے نا, صحابی ہیں یا نہیں؟ حسین اہل بیت میں ہے نا, صحابی ہیں یا نہیں؟ حسن اہل بیت میں ہے نا, صحابی ہیں یا نہیں؟ جب صحابی کہہ دیا تو اہل بیت اس میں آ گئے. لیکن چونکہ عوام کو ذہن کو خراب کیا جاتا ہے, اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا. آپ کو پتھر دل ہی ہوگا جو میرے اس جملے کو ضائع کرے گا. پہلا جملہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی, جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور اہل بیت کا دین کوئی اور ہے. ایک ہی دین, وہی دین حضور سے لے کر صحابہ نے پہنچایا, وہی دین اہل بیت نے بھی امت تک پہنچایا. اس لیے صحابہ بھی ہمارے امام, اہل بیت ہمارے طبقے سے آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے یا اہل بیت میں سے کسی پہ انگلی اٹھائے. ایک حضور کا گھرانہ ہے, ایک جرانہ ہے. بولو بولو بولو. ایک حضور کا گھرانہ ہے, ایک حضور کا یارانہ ہے. اس لیے ہم گھرانے کے بھی غلام ہیں, ہم یارانے کے بھی غلام ہیں. گھرانہ بھی ہمارا ایمان ہے, یارانہ بھی ہمارا ایمان. اب دیکھیے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, گناہگار ہوں. میں سفر کر کے آیا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ حضرات دعوت پر بھی تشریف لائے, عبادت سمجھ کر بھی آئے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس ناچیز کو سننے کے لیے بھی آئے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں حضور کی بات 14.5 صدیاں بعد کر رہا ہوں, تو آپ محبت کر رہے ہو. اور حضور کے ڈائریکٹ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے محبت ہی نہیں کی حضور سے. 14.5 صدیاں بعد میں حضور کی بات کروں, حضور کے حسن کا تذکرہ کروں, حضور کی ولادت کا تذکرہ کروں, حضور کے اخلاق کا تذکرہ کروں, حضور کی سیرت کا تذکرہ کروں. یہ
یہ حضور کا سبق پڑھائیں امت کو, یہ حضور کا فرمان پڑھائیں طلبہ کو, آپ ان کا ادب کریں. اور جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اب بولو نا میرے ساتھ, انہوں نے کوئی ادب ہی نہ کیا, وہ کوئی سیکھ ہی نہ سکے. خدا را کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر اور آخرت برباد مت کیجئے. صحابہ بھی حق ہیں, آل بیت بھی حق ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا, رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا, طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. لمبا ہو جائے گا, اللہ آپ سے راضی رہے, اللہ آپ سے راضی. بس پھر کبھی صحیح, پھر کبھی صحیح. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی, نبی کی گود میں پلی فاطمہ, سبحان فاطمہ. دیکھیں نا حضور نے نام ہی کیسا رکھوایا, قاموس اٹھائیے, فاطمہ الگ کر دی گئی, فاطمہ جدا کر دی گئی, فاطمہ علیحدہ کر دی گئی. یا رسول اللہ یہ کیا نام ہوا, الگ کر دی گئی, علیحدہ کر دی گئی, جدا کر دی گئی. حضور فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے, جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے, جہنم سے دوزخ. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی, جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر, نبی کا گھر, علی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین, جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. سبحان اللہ. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان اہل بیت, شان حضرت حسین, شان اہل بیت, شان ام فاطمہ. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول تے لکھ لے, کوئی ایک اصول تے لکھ لے. سچ بولنا ہی لکھ لے, عمر نو ملنا ہی لکھ لے, صحابہ نال پیار ہی لکھ لے. ہائے ہائے, کوئی ایک اصول تے لکھ لے. جملہ آ گیا تو بڑا میرا دکھ ہوئے گا. کوئی دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی ایک اصول تے لکھ لے. پتر دا نا ابو بکر رکھنا ہی لکھ لے. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول. کہندے نے ابو بکر دا ایمان دسو, عمر دا ایمان دسو. ہوئے ہوئے, تیری عقل تو میں قربان جاواں, تیرے وجدان تو میں قربان جاواں, تیری عقل تو قربان. تو ابو بکر دا ایمان پوچھ دیں, اس تو بڑی کی دلیل ہے کہ علی پتر دا نہ رکھے. ابو علی اپنے پتر دا نہ رکھے, عمر رکھ کے بھی کھا فرعون. تو پتر دا نہ رکھنا نمرود, ناراض ہو گئے. علی اپنے پتر دا نہ رکھے, ابو بکر, عمر, عثمان. حسن دا بیٹا ہویا, حسن بیٹا چک کے لے کے آیا ابا کو, ابا جی پتر ہویا, اذان بھی دیتی, گھٹی بھی دیتی, نہ رکھو. فرمایا ابو بکر. پھر پتر ہویا حسن دا, ابا جی نہ رکھو. فرمایا عمر. حسین دا پہلا پتر ہویا, چک کے لے آندا, ابا جی نہ رکھو. فرمایا ابو بکر. ابو بکر, عمر, عثمان علی دے بھی پتر نے. ابو بکر, عمر, عثمان حسن دے بھی پتر نے. ابو بکر, عمر, عثمان حسین دے بھی پتر نے.
دل دی تختی حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے حسین بھائی حسن دا پیارا ہے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان بدلے شاخی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین جسدا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے اے گنتی شنتی درولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا گئے گنتی شنتی درولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا منو خود تکلیف بھی ہے جلدی بھی ہے کئی تقاضے بھی موجود نے لیکن ایک فریضہ نبھان لگا ساڈے معاشرے وچ نا کئی تے ڈکشنریاں او نے جڑیاں علماء کول نے اور کئی ڈکشنری لغت دی کتاباں او نے جڑیاں کالجاں یونیورسٹیاں والے نے لکھیاں نے او پڑھدے نے تے کئی او نے جڑیاں مائی دی تندور تے ہوندی یا نائی دے حمام تے یا مائی دے تندور تے اتھو ایک ڈکشنری دا لفظ ٹریا اے منکر ہے تے اے مومن ہے ناراض ہو گئے ہو چلو ہو جاؤ تھوڑی دیر لی کوئی گل نہیں تسی راضی بھی بتیرا رہے ہو اے منکر ہے تے اے مومن ہے منکر کے اندر انکار کرنا اللہ تے مومن کے اندر منن اللہ میں صدقے جاواں جس نے اے ڈکشنری لکھی ہے میں صدقے جاواں جس نے او دے اگو اے مانے کیتے نے جڑا ساریاں نو مننے او منکر ہے تے جڑا ایک نو مننے باقیاں چھڑے اونوں مننے اونوں چھڑے اونوں مننے اونوں چھڑے او مومن میں صدقے جاواں اس ڈکشنری تو میں حضور دیاں ساریاں بیویاں مننے ہاں بولو ذرا بولو میرے بولو میں حضور دے سارے صحابہ مننا میں حضور دیاں ساریاں بیٹیاں مننا دیکھو میں سارے نو مننا والا تسی منو منکر کہہ دیتا اتنے ظالم نے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پا کے نبی دا سارا گھرانہ پا کے اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بھی بنائے آل بیت سے محبت کرنے والا بھی بنائے اور یاد رکھیے کسی کے کہنے پر میں ہاتھ جوڑ کر کر رہا ہوں نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے کسی کے کہنے پر بھی ان کے بارے میں تنقید مت کیجئے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں جنتوں میں پہنچ چکے ہیں میں اور آپ تو ہم اپنی فکر کریں کہ ہمارا کیا بنے گا اس لیے صحابہ سے بھی محبت اور ادب کا رشتہ رکھیے اور اہل بیت سے بھی محبت اور ادب کا رشتہ رکھیے اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا اللہ آپ سے راضی رہے پھر کا پسند تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا پھر ہوا کیا حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی ماں کا پیٹ ہے حضور ماں کے پیٹ میں ہیں اب انداز جدا ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ابھی میرے پیٹ میں ہیں میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی میرے پیٹ میں ابھی میرے شکم میں ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں میں سوتی ہوں ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے میں نے ایک جگہ ایک بات پڑھی میں یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مکہ کی عورتیں بابا عبد المطلب کو آ کے کہتی ہیں بابا جی
ایک शिकायत लेकर आई। मक्का का दस्तूर है कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आमना बेवा है, आमना को कहो खुशबू न लगाया करे। बाबा जी आए और आके कहते हैं आमिना बेटा मुझे मक्का की औरतों ने कहा है खुशबू न लगाया कर, मक्का का दस्तूर है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। सैयदा आमिना की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहती हैं बाबा जी रब्बे काबा की कसम, जब से पेट में आया है खुशबू लगाती नहीं हूं, आंगन में खुशबुएं फैल जाती। आलम अरवाह के बाद है तो दुनिया, लेकिन हुजूर माँ के पेट में है, यहाँ अजब मौजूदात हैं, अजब है, खुशबुएं हैं। और जब पैदा हुए विलादत हुई तो मख्तून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, जुल्फे सवरी, और आए हैं तो आंगन में खुशबुएं फैल गई हैं। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से। मौलाना ज़की कैफी मरहूम, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उलमाए देवबंद के माथे का झूमर, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, उनके फर्जंद मौलाना ज़की कैफी मरहूम मीलाद पे लिखते हैं, फिर जरा कहो सुभान अल्लाह, मीलाद पे लिखते हुए फरमाते हैं पर्दे उठे निगाह से, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, तश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। फिर हुआ क्या, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, पतहा तमाम जलवा गए तूर हो गया, पाई झलक जो साक़िए कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, विलादत मुस्तफ़ा, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, मीलाद मुस्तफ़ा, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, आमद मुस्तफ़ा, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है। क्यों, क्या हुआ, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकसद आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे